اجتماع سے وقت پر تشریف لائیے گا. کل سے انشاءاللہ قبلہ صاحب ٹھیک 11:05 پر گھر پر تشریف لے آیا کریں گے. آپ حضرات سے اجتماع سے استقبالیہ وقت کریں. شاہی اندر آگے بڑی جگہ بہت سی وہی کر لیں. اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت محمد نبی اسلام علامہ باقر نقوی صاحب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. برائے خوش نبی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ضرور جلد ہو جائے. ہم والا کے موقع پر شمار ہوں. امام کی غربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو. ہاتھوں کے خیر ہو کر بیٹھے جانے کے ساتھ اللہم کن ولی کا بالکل حسن صلوات علیہ وعلیٰ علیہ لہٰذا انسان و بالکل ساتھ میں ساتھ غیر بخار ولیم و غافر و قائل و ناصر و دلیل و حینا حتی اسکنا حضور تطور طویلا. اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد و علیہ محمد و صلی اللہ علیہ وسلم وعلى قدوم من الذين ونسلم وقدیم الآخرین یا قاشف الدرب انتظر حسین علیہ السلام اکشف تردیب کرد المؤمنین بحق حقیق حسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول انا قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ کسرتا ویرہی ابصار الناظرین وعجزت الناطقین ووہم الراسخین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقل له الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات الله. ایک دفعہ پھر بھی بلند تر صلوات اللہ. توجہ ہے گفتگو شروع کریں. عشرہ محرم الحرام اور آج ہماری یہ پہلی مجلس ہے. یہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. 1443 ہجری
اس کا آغاز اس ماہ محرم سے ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کی ہر قوم جب اپنے اپنے نئے سال کا آغاز کرتی ہے تو وہ اس نئے سال کے آغاز پر خوشیوں کے نام پر بہت سی لعنتیں اپنے گھروں میں ڈال دیتے ہیں۔ خوشی کے نام پہ آپ بے طرح ہیں چیزوں سے، وہ کون سی برائی اور کون سی خرابات ہیں کہ جو خوشی کے نام پہ وہ لوگ اپنے گلے میں نہیں ڈال دیتے۔ ہم دنیا کی وہ واحد قوم ہے جن کے سال کا آغاز کسی کلب سے، کسی ہوٹل سے، کسی بازار سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے گھر سے ہوتا ہے۔ وہ قوم ہے کہ جن کا سال اللہ کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اور اگر میں نے یہ جملہ کہہ دیا تو پھر میں آپ کے سامنے یہ بھی کہتا چلوں، پوری کائنات میں اگر کسی جگہ کو اللہ کا گھر کہلانے کا حق ہے تو وہ جگہ وہ ہے جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ کو دنیا میں اللہ کا گھر کہلانے کا حق ہے تو وہ جگہ وہ ہے جہاں حسین ابن علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں اکثر دنیا کو کہا کرتا ہوں، اگر اپنے گھروں کو اللہ کا گھر بنانا ہے نا تو حسین کا ذکر کروایا کرو۔ حسین کا ذکر کرواؤ گے تمہارا گھر اللہ کا گھر ہو جائے گا۔ یہ کیوں میں نے کہا ہے کہ وہ جگہ جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے اسے اللہ کا گھر کہلانے کا حق ہے۔ ہم نے سن تو یہی رکھا ہے لوگوں سے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ یہی علماء کرام بتاتے ہیں آپ کو، ہر جگہ پہ سنا ہوگا مسجد اللہ کا گھر ہے۔ عزیزان محترم، مسجد اللہ کا گھر ہے اگر مسجد ہو۔ جب شامل ہوگے تو میں تنجولے کہہ پاؤں گا، مسجد اللہ کا گھر ہے اگر وہ مسجد ہو۔ لیکن آپ ذرا یہاں سے باہر نکلیے، اسی شہر میں آپ کو غیر سے ہر گلی کے اندر مسجد موجود ہے۔ آپ جائیں مسجدوں کو دیکھتے چلے جائیں، ہر مسجد کی پیشانی میں کہیں لکھا ہوگا شیعہ جامع مسجد، کہیں لکھا ہوگا جامع مسجد اہل سنت والجماعت، کہیں لکھا ہوگا جامع مسجد اہل حدیث۔ اب یہ اللہ کا گھر ہے تو نام فرقے کا کیوں لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ اللہ کا گھر ہے تو نام فرقے کا کیوں لکھا ہوا ہے؟ فرقے کا نام لکھا ہوا یہ بتا رہا ہے اللہ کے نام پہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ بنام خدا مسلمانوں کو تقسیم، نام لکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس فرقے والا آئے اور اس فرقے والا نہ آئے۔ لیکن اللہ نہ کسی مذہب کا اللہ ہے، نہ کسی مسلک کا اللہ ہے، نہ کسی فرقے کا اللہ ہے۔ اگر وہ کسی کا اللہ ہوتا اور کسی کا نہ ہوتا تو وہ ابراہیم کو رزق دیتا، نمرود کا روک لیتا، موسیٰ کو رزق دیتا، فرعون کا روک لیتا، وہ آپ کو رزق دیتا، کافروں کا روک لیتا۔ لیکن وہ ہر ایک کو رزق دیتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب وہ اللہ سب کا ہے۔ اگر وہ سب کا اللہ ہے تو پھر اللہ کا گھر اسے ہونا چاہیے جہاں سب آ سکے۔ اللہ کا گھر وہ ہوگا جہاں سب آ سکے۔ اب یہاں مسجدوں میں فرقوں کے نام لکھ کر مسلمانوں کو تقسیم کر دیا کہ یہ آئے اور یہ نہ آئے۔ لیکن ہماری دو بڑی مسجدیں ہیں، ان دو بڑی مسجدوں میں سرزمین حجاز میں ایک مسجد الحرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے۔ وہاں کچھ نہیں لکھا ہوا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی۔ وہاں جو جائے اسے جا کے وہاں اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت۔ حکومتوں کے معاملات اپنے ہیں لیکن مسجد کے باہر کوئی پابندی نہیں ہے، ہر مسلک والا بندہ آ کر عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ایک تقسیم وہاں پہ بھی ہے، ایک تقسیم ہے بھائی وہاں پہ بھی ہے، اور وہ تقسیم یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس علاقے کے قریب پہنچے جسے حرم کہا گیا ہے، آپ کو باہر ایک نیلے رنگ کا بورڈ نظر آئے گا، اس بورڈ پہ لکھا ہوا ہوگا مسلمان داخل ہو جائے کافر رستہ بدل لے۔ مسلم داخل ہو جائے کافر رستہ بدل لے، یعنی مسلم کو اس میں داخل ہونے کی اجازت ہے، غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حکم شریعت ہے کب سے نافذ ہوا علماء بہتر جانتے ہیں، لیکن میں تو صرف اتنا جانتا ہوں رسول کی زندگی میں کوئی پابندی نہیں تھی۔ رسول کی زندگی میں سن 9 ہجری میں ہوا مباہلہ، سن 9 ہجری میں 20 ذی الحج نجران کے عیسائی مدینہ آئے، 24 ذی الحج کو ہوا مباہلہ۔ کم از کم 4 دن ان کا قیام رہا مدینے میں، ہوٹل تو تھے نہیں، نبی نے ان کا قیام کا بندوبست مسجد نبی میں فرمایا۔
کونے میں عبادت بھی یہ اپنی مرضی کی کریں گے کہ جہاں پہ عبادت کریں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مسلمانوں کی مسجد ہے, آپ نے رہنے کی اجازت بھی دے دی, عبادت کی اجازت بھی دے دی. رسول نے فرمایا کوئی عیسائی ہے, عبادت تو اسی اللہ کی کریں گے جس کی ہم کرتے ہیں. تو رسول نے تو اپنی زندگی میں انہیں وہاں پہ جگہ دے دی, لیکن بہرحال آج پابندی ہے, غیر مسلم وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا. یعنی گلی محلے کی مسجد مسلمانوں کو تقسیم کرنے میں نتیجہ دوں گا, آپ میرے لیے دعا کریں گے. گلی محلے کی مسجد مسلمانوں کو تقسیم کر رہی ہے فرقوں میں, وہ بڑی مسجدیں انسانوں کو تقسیم کر رہی ہیں مذہبوں میں. یہاں مسلک کی تقسیم ہے, وہاں مذہب کی تقسیم ہے, لیکن اللہ تو سب کا اللہ ہے نا, اس سے یہاں تو کوئی تقسیم نہیں ہے. پھر اللہ کے گھر آنے کی سب کو اجازت ہونی چاہیے. کائنات میں صرف کوئی جگہ مجلس حسین ابن علی ہے جہاں آنے کے لیے نہ شیعہ ہونا شرط ہے, نہ سنی ہونا شرط ہے, نہ مسلمان ہونا شرط ہے, نہ عیسائی ہونا شرط ہے. یہاں ہر ایک آئے, صرف شرط ایک ہے, ضمیر زندہ ہونا چاہیے. صرف یہ مجلس حسین ابن علی ہے, یہاں کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جو جس مسلک کا ہے وہ آئے, جو جس مذہب کا ہے وہ آئے. اور یہ حسین کی کریمی ہے, وہ اس کی طرف بے نیاز ہے, جو آتا ہے لے کے جاتا ہے, جو آتا ہے حسین سے لے کے جاتا. کوئی اس دروازے سے خالی کبھی نہیں جاتا. اور یہاں پہنچ گیا, اب جملے کچھ میرے سامنے آ گئے, اور انہی جملوں کو پڑھتے ہوئے آپ مجھے کیسا رسپانس دیں گے, اسی سے مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے اپنا اگلا سفر کہاں پہ لے کر جانا ہے. کائنات میں صرف اسی چیز کو اللہ سے نسبت کی جا سکتی ہے جس کا تعلق حسین کے ساتھ ہو. یہ ہماری جتنی مسجدیں ہیں نا, یہ ساری مسجدیں اللہ کے گھر کہے جاتے ہیں, لیکن یہ ساری مسجدیں شبیہ ہیں مسجد الحرام, خانہ کعبہ, وہ ہے اللہ کا گھر, وہ اللہ کا گھر ہے, یہ اس کی شبیہ ہے, اسے بھی کہتے ہیں اللہ کا گھر. عجیب بات ہے, مسلمانوں کے دوہرے معیار ہیں. یہاں شبیہ اللہ کا گھر ہو جائے تو شرک نہیں ہوتا. یہاں شبیہ اللہ کا گھر ہو جائے تو کوئی شرک نہیں ہوتا. اور ہم اگر کسی شبیہ کو نسبت دے دیں تو پھر شرک کے فتوے بھی آ جاتے ہیں, بدعت کے فتوے بھی آ جاتے ہیں, کفر کے فتوے بھی آ جاتے ہیں, لیکن ان کے فتوے اپنی جگہ پہ, ہمارا ایمان اپنی جگہ پہ. میں بس ایک نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں, گھر وہ ہے اللہ کا, بیت اللہ اللہ کا گھر. کوئی کسی پھٹی ہوئی کتاب میں مجھے نہیں دکھا سکتا, نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث, جس میں یہ کہا گیا ہو جس نے کعبے کی زیارت کر لی اس نے اللہ کی زیارت کر لی. یہ چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ جس نے کعبے کی زیارت کر لی اس نے اللہ کی زیارت کر لی. لیکن ایک نہیں 20 جگہ پہ میں حدیث دکھانے کے لیے تیار ہوں جہاں معصوم نے ارشاد فرمایا من زارا قبر الحسین فی کربلا فقد زار اللہ علی عرشہ. جس نے کربلا میں قبر حسین کی زیارت کی بس ایسے ہے جیسے اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی. مولا کو سلام فرمائے, جو حافظ کا ہے مولا کو سلامت کرے. زیارت کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی زیارت کی. میں نے جملہ آسان کر کے یوں کہوں نا, جو حسین کی قبر کا زائر ہوا وہ اللہ کا زائر ہوا. جملہ کہہ دوں اگر برداشت کر سکتے, جو قبر کا زائر ہے, جس نے قبر کی زیارت کی,
اس نے تو اللہ کی زیارت کر لی، تو اگر کسی نے خود حسین کی زیارت کر لی، پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، یہاں تک پہنچ گیا تو اس نتیجے پہ نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ قبر کی زیارت کرنا ایسے ہے جیسے، اچھا فرمان حضور یہ بھی ہو سکتا تھا، من زارہ قبر حسین فی کربلا فقط زار اللہ، اتنی بات بھی ہو سکتی تھی کہ جس نے قبر حسین کی زیارت کی گویا اس نے اللہ کی زیارت کر لی، لیکن یہ نہیں کہا اللہ کی زیارت ہے، میں زار اللہ علیہ وسلم، جیسے اس نے عرش پر اللہ کی زیارت۔ یہاں پہ دو نتیجے دیتا ہوں، پہلا نتیجہ ذرا سخت ہے، دوسرے نتیجے میں آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ جس نے قبر کی زیارت کی، قبر کہاں پہ ہے؟ کربلا میں، ٹھیک ہے نا؟ جس نے قبر کی زیارت کی گویا ایسے ہے جیسے اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی، بجائے اللہ رکھی جا رہی ہے قبر حسین۔ رکھی جا رہی ہے قبر حسین اور بجائے عرش رکھی جا رہی ہے کربلا۔ بجائے اللہ قبر حسین، بجائے عرش زمین کربلا۔ لیکن جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں نا، وہ نتیجہ یہ ہے، کیوں کہا کہ عرش پہ اللہ کی زیارت؟ یہ کیوں نہیں کہا صرف اللہ کی زیارت؟ سوچئے نا، معصوم کا فرمان ہے، معصوم کیوں کہہ رہے ہیں عرش پہ اللہ کی زیارت؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ صرف اللہ کی زیارت؟ عزیزان محترم، اس کی وجہ یہ ہے، عرش پہ اللہ کی زیارت کو شریعت کی زبان میں معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے مولا کو تو دیتا تھا میں، عرش پہ اللہ کی زیارت کو معراج کہا جاتا ہے، اور یہ معراج اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی صرف نبیوں کے سلطان کو نصیب ہوا ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی صرف نبیوں کے سلطان کو نصیب ہوا ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں جس نے یہاں آ کر میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے اللہ کی زیارت کی۔ جملہ صرف اتنا کہتا ہے کہ جملہ پورے عشرے پہ بھاری ہو جائے گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ 61 ہجری عصر عاشور سے پہلے معراج کرنے کے لیے کم از کم محمد ہونا ضروری تھا۔ 61 ہجری کے بعد حسین اپنے ہر آدمی کو کہتا ہے آؤ میں تجھے معراج آدمی کو کہتا ہے میں تو یہ معراج کروں۔ آپ نے لطف لیا تم نے؟ اگر لیا ہے تو میں ایک اور جملہ کہہ دوں آپ کا لوگ سمجھ جائیں۔ جس کی زیارت معراج ہے قبر، جس کی قبر، یہ قبر کیا ہے؟ مٹی پیچھے بنی ہے نا قبر، کربلا کی مٹی، یعنی حسین کہہ رہے ہیں کربلا کی مٹی کی زیارت معراج ہے، کربلا کی مٹی کی زیارت معراج ہے۔ اب یہاں سے حسین کی شقاوت آگے بڑھتی ہے، اور وہ مومن کو کہتا ہے اگر تیرے پاس استعداد نہیں ہے نا کہ تو اس مٹی کی زیارت کرنے یہاں آئے، تو میں اس مٹی کو صحیح جگہ بنا کے تیرے گھر میں بھیجوں گا۔ اللہ اکبر، میں اس مٹی کو صحیح جگہ بنا کر تیرے گھر میں بھیجوں گا، تو گھر بیٹھ کے معراج کیا کر، تو گھر میں بیٹھ کر معراج کیا کر، تو یہاں پہ زیارت کرے گا تجھے یہاں پہ بھی وہی ثواب ملے گا جو وہاں کربلا میں آ کے میری زیارت کرنے کا ثواب ہے۔ اب یہاں پہ جملہ کوئی بات یہ آپ سے نہیں ہوتا، ایک شلوات پڑھ دے محمد بلند تو گھر بیٹھ، میں اپنے قبر کی مٹی تیرے پاس بھیجوں گا، تو وہاں پہ اس کی زیارت کر کے معراج کیا کر۔ اب وہ سجدگاہ بن کے تیرے مصلی پہ آ گئی، کتنا دعا کیجیے گا جملہ کہنے لگا ہوں، وہ سجدگاہ بن کے تیرے مصلی پہ آ گئی، وہ سجدگاہ بن کے تیرے مصلی پر آ گئی۔ اور کون سی مٹی؟ جس کی زیارت کرنا معراج بنا دیتا ہے، جس کی زیارت کرنا معراج ہو جاتا ہے۔ اب
جس نے وہاں کے بجائے تجھے یہاں بھیجی ہے معراج. کتنا قریب ہے وہ اپنے مومن پر, کتنا قریب ہے, کتنا رؤوف ہے, کتنا رحیم ہے وہ اپنے چاہنے والے پر, کہ وہ تمہیں تمہارے گھروں میں بیٹھے اس مرتبے پہ لے کے جاتا ہے جس مرتبے پہ عام نبی بھی نہ جا سکے, جس مرتبے پہ عام رسول بھی نہ جا سکے, اس مرتبے پہ وہ حسین تمہیں لے کر جا رہا ہے. بات کسی اور جانب میں نکل جائے. حسین کے بارے میں میں نے کہا معراج نماز کب بنے گی؟ جب قبر حسین کی مٹی سامنے آ جائے گی. اور اگلا جملہ کہوں, نماز ہوتی ہی نہیں ہے حسین کے بغیر. نماز ہوتی نہیں حسین کے بغیر. آپ کوئی مجھ سے سوال کرے کہ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ نماز ہوتی ہی نہیں حسین کے بغیر. رسول کا ایک فرمان ہے حسین کے بارے میں, ان الحسین مصباح الہدی, میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. اور قرآن میں یہ فرمان موجود ہے کہ میرا حسین ہدایت کا, اس کا مطلب یہ ہے ہدایت اگر ملے گی تو حسین سے. یہی مطلب ہے نا, اگر ہدایت چاہیے تو کہاں ملے گی؟ حسین سے. میں نے کہا ہے نماز بغیر حسین کے نہیں ہوتی. ہدایت کہاں سے ملے گی؟ حسین سے. اب شیعہ ہو یا سنی, کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, ہر نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے. سورہ حمد کی تلاوت کرنا ہر نماز میں واجب ہے. وہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. شیعہ ہو یا سنی ہو, الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس الحمد میں ایک آیت ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اس آیت کا پہلا لفظ ہے اہدنا, ہمیں ہدایت کا ہے, ہمیں ہدایت کا ہے, ہمیں ہدایت تک لے جا, ہمیں ہدایت کا ہے, پہنچ جاؤ, ہمیں ہدایت کا ہے. اور نبی کہہ رہے ہیں ہدایت حسین ہے. اس کا مطلب ہر بندہ ہر نماز میں دعا کرتا ہے میرے اللہ ہمیں حسین ملا. ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے ہمیں حسین ملا, ہمیں حسین ملا, ہمیں حسین ملا, ہمیں حسین ملا. اس دعا کے بغیر تیری نماز ہی نہیں ہوتی. جب تک تو حسین سے ملنے کی دعا نہ کرے تو جملہ بس اتنا سمجھ لو, جس کے بیٹے سے ملنے کی دعا کے بغیر نماز نہ ہو سکے اس کے باپ کے ذکر سے نازل کیسے ہوگا؟ سید آپ کو سلامت رکھے. حسین کے بغیر نماز ہوتی نہیں, بلکہ یوں کہوں نماز ہے ہی وہی جس میں حسین آ جائے. نماز ہے ہی وہی جس میں حسین آ جائے. حسین اس کا مالک قدرت کا نام ہے. محمد کی نماز میں آ جائے تو کبیر کرنی پڑ جاتی ہے. نہیں, اب یہاں پہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی اب جب نماز پڑھیں گے نا تو ادھر یہ لفظ اہدنا زبان پہ آئے گا تو اس کا لفظ کچھ اور, ادھر اہدنا زبان پہ آئے گا ادھر ذہن میں حسین آئے گا. بسم اللہ پڑھو گے تو ذہن میں علی آئے گا, اہدنا پڑھو گے ذہن میں حسین آ جائے گا. اب چاہے کہ ہاں کہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہو, نماز اللہ کی ذہن میں حسین, نماز اللہ کی. میرے بابا میں تو نماز کے اس رکن کی بات کر رہا ہوں جو باقی تمام ارکان سے رتبے میں کم کر ہے. سب سے زیادہ نماز کا افضل ترین رکن ہے سجدہ. سجدے کے بعد رکوع ہے, رکوع کے بعد قیام ہے. تو میں تو ابھی جو سب سے نماز میں جو سب سے کم تر رکن ہے اس میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں علی بھی آ جائے گا, آپ کے ذہن میں حسین بھی آ جائے گا. اگر کوئی پریشان ہو رہا ہو تو میں اسے کہتا ہوں پریشان نہ ہو, تیری نماز کے سب سے کم تر رکن میں اگر حسین آ جائے نا نماز باطل نہیں ہوتی, کیونکہ یہ حسین وہ ہے جو محمد کے سب سے برتر رکن میں آ چکا ہے. حسین وہ ہے جو سب سے افضل نبی کی نماز کے سب سے
افضل رکن میں آ چکا ہے. سب سے افضل نبی، سب سے افضل مسجد، سب سے افضل عبادت، اس کا سب سے افضل رکن، اور اس میں پشت میں حسین. پشت میں حسین. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں رسول کے ذہن میں حسین نہیں آیا ہوگا تو جملہ اتنا کہنا چاہتا ہوں، رسول کے ذہن میں حسین آیا یا نہیں آیا؟ جبریل نے آ کر ذہن میں لایا ضرور. اے اللہ کے نبی سر نہ اٹھانا جب تک کہ حسین نہیں بننا. حسین کی ضرورت ہر لمحے پڑتی ہے. حسین کی ضرورت ہر لمحے پڑتی ہے. ہر وقت حسین کی ضرورت پڑتی ہے. حسین کے بغیر نبیوں کا گزارا نہیں ہوتا. میرے اور آپ کا تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. سلام یا حسین، لبیک یا حسین، سلام یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت. اسے رسول نے ہدایت کا چراغ قرار دیا. لیکن یہاں تک آیا ہوں تو دو جملے اور وضاحت کے اپنے دوستوں کے سامنے کہتا چلوں. کبھی آپ نے سوچا کہ حسین کو ہدایت کا چراغ کیوں کہا گیا؟ میں اپنے موضوع تک جانے کے لیے یہ رستے بنا رہا ہوں. چراغ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ روشنی کے لیے. یہ روشنی کا استعارہ ہے. روشنی کے لیے چراغ استعمال ہوتا ہے. اور جب روشنی کے لیے چراغ استعمال ہوتا ہے تو رسول کو چاہیے تھا کہ اگر کسی روشن چیز سے حسین کی مثال دینی تھی تو سب سے زیادہ روشن سورج ہے. سورج ہے تو رسول کو کہنا چاہیے تھا کہ حسین شمس الہدیٰ، میرا حسین ہدایت کا آفتاب ہے، میرا حسین ہدایت کا سورج ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا. اچھا یا رسول اللہ، اگر آپ نے یہ نہیں فرمایا کیونکہ شمس نبوت آپ خود ہیں تو آپ یوں فرما دیتے کہ حسین قبر الہدیٰ، میرا حسین ہدایت کا مہتاب ہے، میرا حسین ہدایت کا چاند ہے. لیکن عجب ہے، نہ آپ نے آفتاب کہا نہ آپ نے مہتاب کہا، بلکہ آپ نے حسین کو ایک چراغ سے نسبت دی جو بظاہر دونوں سے چھوٹا ہے. اس جانب حسین کو نسبت دی. کیا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ بعید نہیں رسول کی آواز آئے گی، چراغ وہاں بھی کام آتا ہے جہاں سورج اور چاند کام نہ آ سکے. کرتا ہوں بعید نہیں رسول کی آواز ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کسی ایسی اندھیری کوٹڑی میں بند ہو جاتا ہے جہاں نہ سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں نہ چاند کی روشنی پہنچتی ہے. وہاں اگر روشنی کی ضرورت پڑے تو پھر چراغ جلایا جاتا ہے. میں آج دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، اگر دنیا گمراہی کی اندھیری کوٹڑی میں بند ہو جائے اور وہاں نہ شمس نبوت کی روشنی پہنچ رہی ہو نہ قمر امامت کی روشنی پہنچ رہی ہو اور پھر تمہیں ہدایت چاہیے ہو تو دیکھنا حسین کہاں ہے. دیکھنا یہ ہے حسین کہاں ہے. جہاں حسین ہوگا وہیں پر ہدایت ہوگی. جہاں حسین ہوگا وہیں پر ہدایت ہوگی. جہاں حسین ہوگا وہیں پر ہدایت ہوگی. یہ تو ایک پہلو تھا میرے رسول کے فرمان کا. لیکن رسول کا فرمان ہے نا، اس کی لاکھوں پہلو ہوں گے، اس کے پیچھے لاکھوں چیزیں ہوں گی، اس کے پیچھے لاکھوں باتیں ہوں گی. ہمیں تو جتنی سمجھ آتی ہے اتنے بیان کرتے ہیں. کہ پہلی بات یہ تھی چراغ وہاں بھی کام آتا ہے جہاں کوئی اور کام نہیں آ سکتا. لیکن چراغ کا ایک کمال اور بھی ہے. سورج بڑا روشن ہے لیکن سورج میں ایک بخل ہے، اور وہ بخل یہ ہے سورج سے سورج نہیں جلایا جاتا. آپ کی سماعتوں کی بڑی تعریف کی. آگے بھائی نے بھی، مہدی بھائی نے بھی ذرا سماعتوں کو بلند رکھیں گے تو میری باتیں آپ تک پہنچتی چلی جائیں گی. بڑا روشن ہے سورج لیکن سورج سے سورج نہیں جلایا جاتا. بڑا حسین ہے چاند لیکن چاند سے چاند نہیں بنایا جاتا. چراغ میں یہ کمال ہے، چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے، چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے. حسین اس شفیع کو کہتے ہیں، حسین وہ ہے جو حسین بناتا ہے.
حسین حسین بناتا ہے. اگر کسی کو شک ہو نا تو آؤ میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں. ذرا تاریخ میں چلے جاؤ نا اور شب عاشور کی تاریخی میں جھانک کے دیکھنا. چراغ بجھنے سے پہلے ایک حسین تھا. جب چراغ بجھ کے جلا تو بہتر حسین تھے. اللہ کو آپ کو سلامت رکھے. حسین حسین بناتا ہے اور اس وقت نہیں، حسین آج بھی حسین بنا رہا. حسین دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک ہے حسین کی ذات. حسین کی ذات تو دوسری ہو نہیں سکتی. وہ 14 میں بھی ایک ہے، وہ 14 میں بھی اکیلا ہے. لیکن ساتھ ہی حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک سوچ کا نام ہے، حسین ایک نظریے کا نام ہے، حسین ایک تحریک کا نام ہے. آپ ذرا چاروں جانب غور کریں نا، پوری دنیا میں جب کوئی مظلوم کسی ظالم کے خلاف اٹھتا ہے تو یہی کہہ کے اٹھتا ہے میں حسین کے راستے پہ چل رہا ہوں، میں حسین کے راستے پہ جا رہا ہوں. ایک مثال کو سمیٹا میں نے اپنا بیان. افریقہ میں ایک شخص میرے نوجوان میری اس بات کو میری تائید کریں گے، نیلسن منڈیلا. افریقہ کا بہت بڑا لیڈر، سیاہ فاموں سے تعلق رکھتا تھا. قوم اس مظلوم سفید فاموں نے ان کے حقوق اثر کر رکھے تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے. اس نے بیڑا اٹھایا کہ وہ اپنی قوم کے حقوق دلوائے. اس نے ہر مصیبت برداشت کی، ہر صعوبت برداشت کی اور آخر کار وہ اپنے قوم کو اس کے حقوق دلانے میں کامیاب ہو گیا. ساری زندگی پوری زندگی محنت کرتا رہا. دنیا کی ہر قوم اس کی مثال دیتی تھی اپنے قائدین کو، اپنے لیڈروں کو. لیڈر ہو تو نیلسن منڈیلا جیسا، لیڈر ہو تو اس جیسا، لیڈر ہو تو اس جیسا. ایک بی بی سی نے اس سے انٹرویو لیا اور اس سے پوچھا کہ ساری دنیا اپنے اپنے لیڈروں کو کہہ رہی ہے کہ لیڈر نیلسن منڈیلا جیسا ہونا چاہیے. ہر قوم تجھے آئیڈیل بنا رہی ہے، تیرا بھی کوئی آئیڈیل ہے. تھوڑی دیر چپ رہ کے کہنے لگا میرے آئیڈیل کا نام ہے حسین ابن علی. کیا حسین لگایا اور یا اگر نعرہ لگاتے ہو تو پھر اس میں ہر فرد شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ لبیک یا حسین کہنے والے صرف تم نہیں ہو. یہ سر میں دلیل پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. اور راوی دشمن کے کیمپ کا راوی ہے، فرمانے کے حکم راوی ہے. وہ کہتا ہے میں ایک دن مدینہ میں رات کے وقت سردیوں کا موسم اور ہلکی ہلکی بارش بھی برس رہی. وہ کہتا ہے میں اس وجہ سے گھر سے نکلا تو میں جنت البقیع کے قریب سے گزرا. مجھے جنت البقیع کے اندر سے ایک آواز سنائی دی. کہتا ہے میں نے کان لگا کے سنا تو حسین کی آواز. نصف شب سردیوں کا موسم بارش برس، آواز کس کی؟ حسین کی. کہتا ہے میں نے سنا حسین کہتے ہیں. کہتا ہے حسین اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے میرے اللہ میرے جد کا فرمان ہے کہ جو بھی رات کی نیند چھوڑ کر تجھے پکارتا ہے تو اسے لبیک کہتا ہے. کہتا ہے جیسے ہی حسین کے یہ لفظ نکلے عرش سے آواز آئی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جسے اللہ لبیک کہے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں. اس لیے اس آواز میں سارے شامل ہوا کرو، کیونکہ دو ہی تو کام ہے، یا درود پڑھنے میں تمہارے ساتھ شامل ہے یا حسین کو لبیک کہنے میں تمہارے ساتھ شامل ہے. ہم یہ تو یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ اکٹھے اسی لیے ہوتے ہیں. بس زحمتوں کو تمام کیا جو وقت بھائی نے بتایا انشاءاللہ اس وقت پہ آپ کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. یہ ہم یہاں جو اکٹھے ہوتے ہیں نا، یہ اکٹھے ہوتے ہیں حسین کی یاد منانے کے لیے. اور ادھر ہم یہ یاد منانا شروع کرتے ہیں، ادھر ہر جانب سے فیکٹریوں کے دھندے کھلتے ہیں. کوئی شرک کہتا ہے، کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی کفر کہتا ہے. حالانکہ ابھی 6 دن بعد ایک دن منایا جائے گا 14 اگست. اس دن کو کیوں مناتے ہیں؟ یوم آزادی. اس 14 اگست کو آزاد ہوں گے ہم. بول پڑھو. اس 14 اگست کو آزاد ہوں گے. نہیں، کب آزاد ہوئے تھے؟ 1947 کو. تو یہ کیا کر رہے ہو؟ یاد ہی تو منا رہے ہو. یاد ہی تو منا رہے ہو. 1 مہینے بعد آئے گا 6 ستمبر.
ٹی وی پہ محب الوطن بن کے بیٹھ جائے گا. ہم یوم دفاع پاکستان منا رہے ہیں. یوم دفاع پاکستان منانا جائز ہے, یوم دفاع اسلام منانا بہتر ہے. یہ یوم دفاع اسلام ہے, بس اسلام بن گیا ہے. اور خیال رہے, چلو یہ تو تقریبی مثالیں تھی, ایک دین کی مثال سن لو. ابھی 1 مہینہ پہلے ایک یاد بنائی گئی ہے 10 ذی-الحج کو. اس یاد میں ہر گلی میں خون بہایا گیا ہے. یاد بنائی گئی اور ہر گلی میں خون بہایا گیا. اور اس یاد پر مولوی بڑے زور سے مہینہ پہلے شروع ہو جاتا قربانی ضرور کرنا. اور یہاں تک آ جاتا رسول نے فرمایا قرض لے کے بھی قربانی کرو, اس قرض کا ضامن میں ہوں. یہ ضرور یاد منانا. کیوں؟ کھال جو مولوی صاحب کو ملنا, یہ ضرور یاد منانا تاکہ کھال ہم تک پہنچ جائے. وہ یاد منائے اور یہ یاد نہ منائے. میں چیزہ بدری کے ذمہ سے چیلنج سے کہہ رہا ہوں, اس یاد سے یہ یاد بہت بڑی یاد ہے. اس یاد سے یہ یاد بہت بڑی یاد ہے. اور 2 دلیلیں سنو اور آج کی حد تک میں نے اپنے بیان کو سمیٹ دیا. اس یاد سے یہ یاد بہت بڑی ہے. وہ یاد ہے ابراہیم کے بیٹے کی, یہ یاد ہے محمد کے بیٹے کی. ان دونوں یادوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں ہے, جتنا ابراہیم اور محمد میں ہے. اور آپ اہلیان چچا بنتی جملہ کو کہنے لگا. اگر یہ جملہ آپ نے ذہنوں میں محفوظ کر دیا, اور خاص طور پہ میرے نوجوان دوست اپنے اسکول کالج اور یونیورسٹیز میں بھی اس جملے کو لے جائیے گا, یہ جملہ آپ کی زندگی کا حاصل ہو جائے گا. وہ بھی قربانی ہے نبی کے بیٹے کی, یہ بھی قربانی ہے نبی کے بیٹے کی. میں نہیں دیکھا ہوں آپ کا مجمع کتنا بیدار مجھے سن رہا ہے. وہ بھی قربانی ہے نبی کے بیٹے کی, یہ بھی قربانی ہے نبی کے بیٹے کی. لیکن دونوں قربانیوں میں فرق ہے. اس قربانی میں توحید نے نبی کا بیٹا بچا لیا تھا, اس قربانی میں نبی کے بیٹے نے توحید کو بچا لیا. اس قربانی میں نبی کے بیٹے کو اللہ نے بچایا. اس قربانی میں نبی کے بیٹے نے اللہ کی توحید کو بچایا ہے. اس قربانی میں اور اس قربانی میں اتنا فرق ہے جتنا بندے اور خدا میں ہوتا ہے. یہ قربانی وہ ہے جس کی وجہ سے اس کی توحید زندہ. اگر حسین یہ قربانی نہ دیتا تو آج کسی کو لا الہ الا اللہ کی خبر نہیں. حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے, آج محمد رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے. اس لیے میں دنیا والوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ حسین سے محبت کر لو, حسین سے پیار کر لو, حسین کے دروازے پر آ جاؤ. اگر آ جاؤ گے تو حسین تمہیں حور بنا کے واپس بھیجے گا. اس کے دروازے تو تم خالی نہیں جاؤ گے, محبت کر لو حسین. اسی محبت کو اپنے موضوع کا تعارف کروا دوں جو اگلے دنوں میں آپ کے سامنے پڑھنا. اسی محبت کو لغت کی زبان میں کہتے ہیں بلا, اور اسے آپ جانتے ہیں جس نام سے, وہ ہے ولایت. کیا ہے ولایت؟ عزیزان محترم, یہ ولایت ہمارا قرۂ امتیاز ہے, یہ ولایت ہماری پہچان ہے. دنیا ہمیں پہچانتی ہی ولایت سے ہے. آپ کسی سے جا کر پوچھیں شیعہ کون ہے, وہ ایک ہی جواب دے گا جو ولایت کا کلمہ پڑھتا. جو ولایت کا, یہ تو پڑھے لکھے حضرات آپ کو جواب دیں گے. کسی ریڈی مان سے بھی اگر پوچھ لو گے نا شیعہ کون ہوتے ہیں, وہ کہے گا شیعہ وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے اور وہ حسین کا ماتم کرتا ہے. یہی پہچان ہے آپ کا. پہچان ولایت ہے, عزاداری. دنیا آپ کو اسی نام سے جانتی ہے, لیکن اسی ولایت کا لازمی نتیجہ ہے عزاداری. لیکن یہ اس نتیجے کا کمال کہ
یہ اپنی اصل کی محافظ ہو گئی، یہ عزاداری اپنی اصل کی محافظ ہو گئی۔ جب تک عزاداری ہے تب تک ولایت قائم ہے، اور جب تک ولایت موجود ہے عزادار پیدا ہوتی ہے۔ اور اب جب کہ ہماری اصل ہے، ہماری روح ہے، ہماری زندگی اسی سے عبارت ہے، تو دشمن اسی پہ حملہ کر رہا ہے، دشمن اسی کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، اور غیر بن کے حملہ آور نہیں ہو رہا، اپنا بن کے حملہ آور ہو رہا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ رسول نے جب اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی تھی تو پہلے تو بنو امیہ سامنے آ کے لڑتے رہے، دو بدو لڑائی ہوتی رہی، بدر میں لڑے، احد میں لڑے، خندق میں لڑے، ہر جگہ سامنے آ کے لڑتے رہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم سامنے آ کر انہیں ختم نہیں کر سکتے تو انہوں نے اسلام کا لباس پہنا، وہ مسلمان ہو کے اسلام میں داخل ہوئے۔ فتح مکہ پہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہوئے، داخل اسلام ہوئے، اور پھر انہوں نے وہ کیا کہ ان کے داخل ہونے کی وجہ سے آج مسلمان فرقوں میں تقسیم ہیں۔ اگر وہ اسلام کا لبادہ نہ اوڑھتے آج مسلمانوں میں فرقے نہ ہوتے۔ یہی ہمارے ساتھ ہو رہا، 1400 سال سے ہمیں مار 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 کر تھک گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مارنے سے نہیں مرتے تو وہ ہمارا لباس پہن کے ہمارے اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے ہماری اس روح ولایت اور عزاداری کے پردے لگا دیے۔ اسی لیے میں نے اس اشرے کا موضوع رکھا ہے، ولی کون ہے، ولایت کیا ہے۔ ولی کون ہے، ولایت کیا ہے۔ کیا ولایت صرف زبان سے علی ولی اللہ پڑھ لینے کا نام ہے، یا اس سے آگے بھی کسی چیز کو ماننے کا نام ولایت ہے؟ اگر صرف زبان سے، جو میں کہتا ہوں مسائل کی طرف آؤں، اگر صرف زبان سے علی کو مان لینا ہی ولایت تھا تو پھر قدیر کی شام سارے مومن ہو گئے تھے۔ لیکن اس دن بکر بکر کہہ کے بھی سارے مومن نہیں ہوئے، پھر بھی منافقت باقی رہی۔ اس کا مطلب ولایت کس سے، کسی آگے کی منزل کا نام۔ اور ان 10 دنوں میں یہی بتاؤں گا ولایت کہاں تک جاتی ہے، ولایت کی منزل کیا ہے، ولایت کو ماننا کیا ہے۔ اگر اسی ولایت کو مان لیا جاتا تو نبی کی بیٹیوں کو وطن نہ چھوڑنا جو رات اس پہر میں بیٹھ کر بطول کی اولاد کو، جو ہماری مجلسیں ہیں نا، یہ جو باب فضائل اس میں ہوتا ہے نا، یہ صرف اس لیے کہ رسول کی حدیث زندہ رہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، ورنہ یہاں آنے کا مقصد صرف اسے فرصہ دینا ہے جو بقیہ چھوڑ کے آئی ہے۔ یہاں آنے کا مقصد صرف اسے فرصہ دینا ہے جو شام چھوڑ کے آئی ہے۔ وہ یہاں صرف ایک لفظ سننے آئی ہے، ہائے حسین، ہائے حسین۔ بس یہ ہائے حسین تمہاری زبان سے نکل آئے اور تمہاری آنکھ سے ایک آنسو نکلے، یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ قاصد آ گیا مدینہ میں، اور اس نے والی مدینہ کو کہا کہ یزید حسین کی بیعت مانگ رہا ہے۔ حضرت اللہ والی مدینہ نے مسجد نبوی میں حسین اپنے نانا کے پہلو کے ساتھ، نانا کی قبر کے پہلو کے ساتھ حسین نماز ادا کر رہے تھے۔ قاصد پیغام لے کر حسین کے پاس آیا کہ ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا، حسین نے آئے ہوئے قاصد کو جواب کوئی نہیں دیا، رسول کی قبر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ۔ اور پھر اس کے بعد قاصد سے کہا تو جا، میں مناسب وقت میں آ جاؤں گا۔ قاصد چلا گیا، حسین نانا سے بات کرنے لگا۔ حسین کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ نماز قبر رسول پہ ادا کرتے تھے، اس کے بعد اپنی بہن زینب سے ملنے، ہر نماز کے بعد علی کی بیٹی منتظر رہتی تھی کہ میرا بھائی مجھ سے ملنے آئے۔ آج جب کچھ زیادہ دیر لگ گئی نا نانا کی قبر سے باتیں کرتے ہوئے
علی کی بیٹی مسترد ہو گئی کہ حسین ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ اس اضطراب میں پہلے علی کی بیٹی سے مسند چھوٹی، اپنے شہر میں اضطراب میں ٹہلنا شروع کیا۔ آخر بے چینی سے ٹہلتی ہوئی علی کی بیٹی اپنے گھر کے دروازے تک آ گئی۔ ادھر علی کی بیٹی گھر کے دروازے تک آ گئی۔ میرا تصور کہتا ہے جبریل آیا ہوگا اور اس نے آ کے کہا گا حسین جلدی گھر جاؤ، ابھی زینب کے باہر آنے کے دن نہیں آئے۔ حسین جلدی گھر جاؤ، ابھی زینب کے باہر آنے کے دن نہیں ہوئے۔ حسین نے قبر چھوڑی، گھر کی جانب آئے۔ جیسے ہی دروازے سے اندر قدم رکھا نا، بہن انتظار میں تھی، فوراً آگے بڑھ کے دونوں بازو بھائی کے گلے میں ڈالے اور کہا حسین چہرے سے پریشانی دکھائی دے رہی ہے۔ حسین نے صرف ایک جملہ کہا زینب مجھے دربار میں بلایا گیا ہے۔ زینب مجھے رک کے پڑھنا انہوں نے کہ زینب مجھے دربار میں بلایا گیا ہے۔ دربار کا نام آنا تھا۔ رو پڑی علی کی بیٹی اور روتے ہوئے کہا بھیا جب سے اماں دربار سے خالی واپس آئی ہے میرا درباروں سے اعتبار اٹھ گیا، میں آپ کو دربار نہیں جانے دوں گی۔ حسین نے کہا نہیں مجھے بلایا گیا ہے، میں نے دربار ضرور جانا۔ حسین نے کہا نا میں نے ضرور جانا ہے۔ اس وقت زینب نے کہا پھر ایسے نہیں جانے دوں گی۔ بے ساختہ علی کی بیٹی کی زبان سے نکلا عباس، عباس۔ عباس کا نام آنا تھا۔ اپنے حجرے سے عباس ایسے آئے جیسے شیر شکار پہ آتا ہے۔ عباس پہنچے، علی کی بیٹی نے بھائی کو دیکھ کر یہ کہا عباس ذرا حسین کو سر سے پاؤں تک دیکھو، سر سے پاؤں تک حسین کو دیکھو۔ عباس نے سر کو جھکائے ہوئے شہزادی میں نے تو آج تک قدموں سے نگاہ ہی نہیں اٹھائی، میں تو آج تک صرف حسین کے قدموں تک ہی دیکھتا رہا، میں کیسے اپنی نگاہ اوپر اٹھاؤں؟ علی کی بیٹی نے کہا آج میں حکم دے کے کہہ رہی ہوں سر سے پاؤں تک میرے حسین کو دیکھ۔ عباس نے سر سے پاؤں تک جب حسین کو دیکھ لیا، علی کی بیٹی نے کہا اب دیکھ لیا ہے نا، خیال رکھنا جیسا حسین دے رہی ہوں ویسا واپس لوں گی، جیسا حسین حوالے کر رہی ہوں ویسا واپس لوں گی۔ میں کہوں گا بی بی آج مدینے میں یہ ضمانت نہ لے، 10ویں کو یہ ضمانت دینا کہ جیسا حسین بھیج رہی ہوں ویسا حسین مجھے چاہیے۔ حسین دربار روانہ ہوئے سے پڑ گیا میرا بیان۔ دربار میں پہنچے، ولید نے بیعت طلب کی۔ حسین نے ایک ہی لفظ میں جواب دیا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک بیٹھے ہوئے لانتی نے ولید کو اشارہ کیا حسین اکیلا ہے، یہی کہ حسین کا سر قلم کر۔ جیسے کہ اس نے کہا نا حسین کا سر قلم کر، حسین کی زبان سے نکلا یبن الزرقا، اور نیلی آنکھوں والی طوائف کے بیٹے، اور نیلی آنکھوں والی طوائف کے بیٹے، تیری کیا جرت ہے کہ تو مجھے قتل کرے؟ جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی، دربار کا دروازہ توڑ کر عباس اندر داخل ہوا اور تلوار کو بے نیام کر کے کہا کس کی ضرورت ہے کہ اس نے حسین کے سامنے اونچی آواز میں کلام کیا ہے؟ عباس کا جلال دیکھ کر عباس کے سینے سے لگا کے کہا ابھی جلال دکھانے کا وقت نہیں آیا، ابھی لانا کا مدینہ ہے، عباس ابھی جلال دکھا۔ تمہاری ہائے قبول کرے، بس اسی طرح میرے ساتھ آہستہ آہستہ سفر کرتے رہو، میں نے ایک منزل پہ جانا ہے۔ واپس آ گئے حسین اپنے گھر میں۔ زینب نے قریب آ کے پوچھا بھیا کیوں بلایا تھا؟ پھر ایک جملے میں حسین کا جواب ہے اور وہ جملہ صرف اتنا ہے زینب سفر درپیش ہے۔ زینب سفر درپیش ہے، سفر کا نام آنا تھا۔ اب میں اور آپ تو تھے نہیں، علی کی بیٹی ہے، سفر کا نام آیا، 2 قدم پیچھے ہٹے کا حسین وہی سفر، حسین وہی سفر، سر کو جھکائے ہوئے کہا ہاں وہی سفر۔ جیسے ہی کہا نا وہی سفر، اب پیچھے ہٹے کا حسین اگر وہی سفر ہے تو اپنی فوج تیار کر، میں اپنی فوج تیار کرتی ہوں، تو اپنا لشکر تیار کر، میں اپنا لشکر تیار کرتی ہوں۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی حسین اپنی مسند پر آ کر بیٹھے، میں سمیٹنے کی جانب بیان کو آگے بڑھ رہا ہوں۔ عباس کو قریب بلایا، قریب بلا کے کہا عباس فہرست تیار کرو کہ ہمارے ساتھ جانا کس نے ہے۔ عباس نے کاغذ قلم اٹھایا، سر ورق پر حسب معمول عباس نے لکھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ ادھر عباس یہ نہیں لکھا، حسین نے ہاتھ پر روک کے کہا عباس نے سفر پہ یہ نہیں لکھنا، کہا مولا پھر کیا لکھنا ہے؟ کہا لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس ہم پلٹنے کے لیے نہیں جا رہے، عباس جہاں جا رہے ہیں ہم وہاں سے اجرکم اللہ، ہم وہاں سے اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول کرے، جناب سیدہ تمہارا ماتم قبول کرے۔ بس 2 جملوں کی زحمت اور ہے۔
عباس نے نام لکھنا شروع کیے، حسین ابن علی، عباس ابن علی، اون ابن علی، جعفر ابن علی، علی اکبر ابن الحسین، علی ابن الحسین۔ لکھتے لکھتے حسین نے کہا عباس لکھ علی اصغر ابن الحسین۔ ہماری آیت سب کے چلا لکھو علی اصغر ابن الحسین۔ علی اصغر کا نام آیا، آقا کے چہرے کو دیکھ کے کہا خیال رہے یہ فہرست بن رہی ہے 27 رجب کو، اصغر دنیا میں آیا ہے 9 رجب کو۔ عباس نے آقا کے چہرے کو دیکھ کے کہا آقا کبھی 18 دن کے بچے بھی بغیر ماؤں کے سفر میں جاتے ہیں، جیسے ہی بغیر ماں کا نام آیا رونے کا تجھے کس نے کہا ہے ماں کے بغیر جائے گا؟ اس کی ماں رباب ہمارے ساتھ سفر میں جائے گی، رباب کا نام آنا تھا۔ ارے نے کہا مولا علی بطول کی بہو کہا، جنگلوں کا سفر کہا۔ حسین نے کہا عباس صرف بہو نہیں، لیکن زینب بنت علی، لیکن ام کلثوم بنت علی طلب گیا عباس۔ ارے نے کہا آقا میری بہن رقیہ کا نام لکھوا، زینب کا نام نہ لکھوا۔ حسین نے کہا زینب کی چادر کے بغیر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہارا کریا قبول کروائیں۔ بس رونے کے دن ہے تو جملے اور سن لینا، تو جملے اور سن لینا۔ جب بہنوں کے نام لکھوا دیے نا زینب نے، ہر بی بی قطار میں کھڑی تھی، جس کا نام آتا تھا وہ فوراً اپنے حجرے میں جا کے تیاری شروع کرتی۔ حسین کی بہنوں کے نام لکھے گئے، حسین کی ازواج کے نام لکھے گئے، اب نام آئے حسین کی بیٹیوں کے۔ یہی جملے ساکھتے ہیں اب نام آئے حسین کی بیٹیوں کے۔ حسین نے پہلا نام لکھوایا، لکھو فاطمہ کبریٰ بنت الحسین۔ ادھر فاطمہ کبریٰ بنت الحسین آیا نا، ادھر بی بی فوراً چلنے لگی کہ جا کے میں تیاری کروں۔ جناب سغریٰ نے چادر کا پلو پکڑ کے کہا ابھی ایک لمحے رک جاؤ، میرا نام بھی آنے والا ہے۔ پھر دونوں بہنیں جا کے تیاری کرے گی۔ ابھی سغریٰ یہ کہہ رہی تھی کہ قیامت ٹوٹ گئی۔ حسین نے کہا عباس لکھ سکینہ بنت الحسین۔ جیسے سکینہ کا نام آیا سغریٰ قدموں میں گر گئی، رونے کا بابا میں تمہاری کچھ نہیں لگنی۔ حسین نے رونے کا جنگلوں کے سفر ہے، تیری شکل میری ماں زہرا سے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ کا تو ماتم ہی رونے کے دن ہے۔ سغریٰ تم ساتھ نہیں جا رہی، سغریٰ تم ساتھ نہیں جا رہی، بس 2 جملوں کی زحمت ہے۔ جب کہہ دیا نا بابا نے سغریٰ تم ساتھ نہیں جا رہی، زمین پہ بیٹھ گئی سغریٰ، اور اب ہر بی بی اپنے حجرے کو تالا لگاتی ہے، چابی سغریٰ ہو گئی۔ ذرا اس منزل پہ غور کرنا، چابی سغریٰ کے حوالے کرتی ہے، ہر بی بی چابی سغریٰ کو دے کے چلی گئی۔ آخری حجرے میں رہ گئی علی اصغر کی ماں رباب۔ حسین چلتے ہوئے جناب رباب کے قریب آئے اور آگے کا رباب کہ تمہارا جانے کا ارادہ نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ نہیں چلو۔ قدموں پہ ہاتھ رکھے اور رو کے کہا آقا حکم آپ کا ہے اور کنیز نہ جائے، جانا میں نے ضرور ہے لیکن کیا کروں، رستے میں سغریٰ بیٹھی ہے، میں نے سغریٰ کو اپنی گود میں پالا ہے، میں سغریٰ کو چھوڑ کے کیسے گزر جاؤں، وہ مجھے گزرتا ہوا کیسے دیکھے گی۔ حسین نے روتے ہوئے کہا میں سغریٰ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو میرے پیچھے سے گزر جا، میں سغریٰ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو میرے پیچھے سے گزر جا۔ حسین اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھے، جناب رباب نے اصغر کو اٹھایا، جیسے ہی رباب گزرنے لگی سر کو چھپائے ہوئے سغریٰ نے رو کے کہا جب غریب ہو جاؤ تو اپنے بھی نہیں ملتے، اماں تو بیٹی کو اکیلا چھوڑ کے کیسے جا رہی ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ جناب رباب اجرکم اللہ جناب رباب ایک دفعے کے لیے رکی، اور اب جناب سغریٰ نے کہا اماں روکوں گی نہیں، اماں روکوں گی نہیں، بابا کا حکم ہے نا میں روکوں گی نہیں، لیکن ایک کام تو کرو، مجھے میرا اصغر تو ملاتے جاؤ، مجھ سے میرا اصغر تو ملاتی جاؤ۔ جناب رباب نے اپنا لال سغریٰ کی گود میں دیا، اور لفظ یہی ہے عزیزو، ہے چند دن کا شہزادہ، لیکن جیسے ہی بہن کی گود میں آیا نا اپنی ننھی ننھی باہیں اپنے بہن کے گلے میں ڈالا، گویا پیغام دے رہا ہے میں سغریٰ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں سغریٰ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اب جناب رباب آگے آئی، اصغر کو لینا چاہا، اصغر نہیں آیا، جناب ام کلثوم آئی، اصغر نہیں آیا، شہزادی ام لیلہ آئی، اصغر نہیں آیا، بی بی ام فروا آئی، اصغر
اصغر نہیں آیا، حتیٰ کہ جناب زینب آئی اصغر نہیں آیا. جب کسی کے پاس نہیں آیا نا اس وقت سغرا نے کہا بابا نہیں لے جاتا تو اسے میرے پاس رہنے دو. اس وقت حسین نے کہا اچھا سغرا مجھے اس سے ایک بات کرنے دے، اگر اس کے بعد یہ تیرے پاس رہ گیا تو پھر تو اسے اپنے پاس رکھ لینا. حسین نے اپنے لب اصغر کے کانوں کے قریب لیے. حسین نے کچھ کہا، اصغر نے دونوں باہیں نکال لی، اپنی بابا کی جانب آگے بڑھ گیا. جناب سغرا نے کہا بابا لے جاؤ، لیکن اتنا تو بتا دو کہا کیا ہے. حسین نے کہا میں نے صرف اس سے یہ پوچھا ہے بتا تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا. تیر کا نام آنا تھا. سغرا طرف گئی اور نے کہا بابا میرا اصغر کہا تیر کہا، اور نے کہا اسے 3 پھل والا تیر لگے گا، یہ ایک کان سے دوسرے کان تک صفحہ ہو گیا. اجروں کو بڑھ اللہ، اجروں کو بڑھ اللہ، مدد رکھیے قبول کرے. چاہو کہ دو پڑے ہو تو ایک جملہ اور کہتا ہوں. قافلہ تیار ہو گیا، آنے کا بڑے اپنے محمل میں بیٹھ گیا. حسین نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ابھی گھوڑے نے پہلا قدم نہیں اٹھایا تھا. عباس گھوڑا لگاتے ہوئے سامنے آئے، پگڑی کے پیچ کھول کے گلے میں آ گئے تھے. انہوں نے کہا آقا قافلہ روکو. کہا عباس ابھی تو چلے ہیں، پھر قافلہ کیوں روکنا ہے. انہوں نے کہا مولا سغرا محمل میں بیٹھ گئی ہے، مولا سغرا محمل میں بیٹھ گئی ہے. سغرا کا نام آنا تھا. انہوں نے کہا سغرا موبار اس نے نہیں جانا. عباس نے کہا میری جرت نہیں ہے کہ جسے میں نے گود میں پالا ہے اسے میں محمل سے نیچے اتاروں. وہ وقت کی فاطمہ ہے، وقت کے محمد کو بلاؤ. علی اکبر کو بلایا گیا، کہا اکبر اپنی بہن کو محمل سے اتار. انہوں نے کہا بہن بھی میری، محمل سے بھی میں اتاروں. محمل کے قریب آ کر اپنی پیشانی محمل کے ساتھ رکھ کے اکبر نے رونا شروع کیا. اکبر کا گریہ بلند ہوا. کھڑے محمل سے سغرا نے خود کو گرایا. اکبر تو نہ رو، میں نہیں دیکھتی، بس ایک مٹی پہ پاؤں لگا جا. جب تیرے چہرے کی زیارت کا شوق ہوگا میں تیرے قدموں کے نشان دیکھتی. ماتم حسین. ماتم حسین.